ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یا ایھا الرسل، رسل رسول کی جمع ہے۔ اے رسولو، تمام رسولوں کو خطاب اللہ نے کیا۔ کلوا من الطیبات، کلو کا معنی ہوتا ہے کھانا، طیبات طیب چیزیں، پاکیزہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، حلال رزق کھایا کرو، طیب چیزیں کھایا کرو۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، وَعَمَلُوا عمل سے ملتا جلتا لفظ ہے، صالح اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، نیک اعمال کیا کرو۔ انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم اعمال کرتے ہو میں ان کو جانتا ہوں۔ انی بما تعملون عمل سے ملتا جلتا لفظ ہے، علیم علم سے ملتا جلتا لفظ ہے کہ بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں اس کا علم رکھتا ہوں۔ تو تمام رسولوں کو خطاب ہے جی۔ اللہ رب العزت نے تمام رسولوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ لوگوں کو اس بات کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ رزق حلال کتنی اہم چیز ہے۔ حلال رزق کھانا اور طیب میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ بذات خود وہ چیز حلال ہو، جو چیز آپ کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حلال کیا ہو۔ انسان کو اپنی مرضی کا اختیار نہیں ہے، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال حرام نہیں بنا سکتا کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے یہ حرام ہے۔ یہ اختیار صرف اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے۔ تو طیب میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ وہ چیزیں اللہ کی طرف سے حلال ہیں، اور دوسرا طیب میں یہ بھی بات شامل ہے کہ آپ نے اس کو حاصل کیسے کیا ہے، حلال طریقے سے کیا ہے، محنت کر کے حاصل کیا ہے، حلال پیسے سے اس کو حاصل کیا ہے، یا اس کو حرام پیسہ کما کے اس کو حاصل کیا ہے۔ تو دونوں چیزیں طیب کے اندر شامل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے، لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی پیسہ جو اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرتے ہیں وہ بھی طیب ہونا چاہیے، وہ بھی حلال ہونا چاہیے، اور آپ طیب چیزیں، اللہ خود طیب ہے، طیب چیزوں کا کھانے کا حکم کرتا ہے کہ بھائی آپ کا رزق طیب ہونا چاہیے، حلال رزق ہونا چاہیے۔ تو تمام رسولوں کو خطاب سے مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں کی شریعت میں یہ حکم تھا۔ یہ صرف میرے لیے اور آپ کے لیے پابندی نہیں ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں، حلال چیزیں کھائیں، بلکہ یہ تمام رسولوں کو، تمام شریعتوں کے اندر، تمام اللہ کی کتابوں کے اندر، تمام انسان جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آئے قیامت تک، سب کو یہ حکم ہے کہ بھائی حلال طریقے سے رزق کھایا کرو۔ اور اگلی بات اللہ رب العزت نے کی وَعَمَلُوا صَالِحًا، اچھے اعمال کیا کرو۔ تو یہ طیب چیزیں کھانے کے بعد جو اللہ نے کہا ہے کہ اچھے اعمال کیا کرو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، علماء یہ بات کہتے ہیں کہ جو عمل صالحہ ہوتا ہے اس کا تعلق انسان کے رزق حلال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آدمی رزق حلال کھائے گا تو عمل صالحہ کرنا، نیک اعمال کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نہیں تو دل کے اندر شقاوت پیدا ہوتی ہے، قساوت پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے حرام کھا کے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھائی رزق حلال کا آپ کے اعمال کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ہوتا ہے یطیل السفر، بہت طویل سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر الفاظ ہے کہ اس کے بال جو ہوتے ہیں وہ بالکل بکھرے ہوتے ہیں اور بال غبار آلود، جسم سارا غبار آلود۔ یہ انسان کی قابل رحم حالت ہوتی ہے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سفر میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تو ایک آدمی طویل سفر کر کے، تھکاوٹ برداشت کر کے، مشقت برداشت کر کے، جسم کے اوپر گرد و غبار ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، قابل رحم حالت ہے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے، مشربہ حرام، اس کا کھانا پینا حرام کا ہوتا ہے، فانا یستجاب ذالک، اس کی دعا پھر کیسے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ایسے آدمی؟ یعنی اگرچہ اس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے، اللہ کو ایسے آدمی پر رحم ہوتا ہے اور سفر میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس کا کھانا پینا، اس کا لباس حرام کا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو گویا اس سے یہ ثابت ہوا
کہ عمل صالحہ کوئی نیک عمل آپ کریں گے تو وہ عمل تبھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر جو خوراک ہے، آپ کے جسم کے اندر دوڑنے والا جو خون ہے وہ حلال خوراک سے آیا ہو، اور اسی طرح آپ کے جسم کے اوپر جو لباس ہے، آپ کے یہ ساری چیزیں حلال کی چیزوں کی ہونی چاہیے۔ کھانا پینا آپ کا حلال کا ہونا چاہیے، آپ کا لباس حلال کا ہونا چاہیے، آپ کا خون جسم کے اندر اور طاقت اور انرجی اور جو جسم کے اندر جو ہوتی ہے یہ سب حلال کے رزق کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پھر انسان جو اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرتا ہے، پھر آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کیا جائے گا۔ انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم اعمال کرتے ہو اللہ اس کا علم رکھتے ہیں۔ اس سے ایک پیغام تو یہ ہے کہ دنیا کی نگاہوں میں آپ چھپ جائیں، حرام کماتے رہیں، لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم اعمال کرتے ہو اللہ کو علم ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ رزق حرام کمائیں گے اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی نگاہوں سے آپ چھپ نہیں سکتے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بھائی جو تم رزق حلال کے لیے محنت کرتے ہو، جدوجہد کرتے ہو، وہ بھی اللہ کے علم ہے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے کہ آپ رزق حلال کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ بہت محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں کہ بھائی میری زندگی کے اندر میرے رزق میں کوئی حرام کا لقمہ نہیں آنے چاہیے، میرے بچوں کو حرام کا لقمہ نہیں ملنا چاہیے۔ پھر بچوں کے اوپر اور اولاد کے اوپر بھی اس چیز کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے اندر بھی جو خوراک جائے وہ حلال کی ہونی چاہیے، اور ان کے جو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جو ان کے کفالت میں لوگ ہوتے ہیں، اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی، جن کو وہ سپورٹ کرتا ہے، ان کو حلال کا وہ رزق کھلائے، تو پھر اس کی زندگی کے اندر برکات ہوں گی، اور رزق حلال کے لیے جو وہ محنت اور جدوجہد کرے گا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ ساری چیزیں۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک آدمی رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، پھر بھی وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرتا ہے، قوت لا یموت اس کے پاس ہے، مشکل سے گزارا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے ایک ایک عمل کا مجھے علم ہے، یعنی اللہ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی حکمت کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ کسی کو زیادہ رزق اللہ رب العزت دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، دونوں کا امتحان ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک تمہاری امت ایک ہی امت تھی، یعنی تم سارے لوگ تو ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین تھا تمہارا اور ایک ہی امت تھے تم۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، مجھ سے تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر ملی وحدت ہونی چاہیے، تمہارے اندر یکجہتی ہونی چاہیے، تمہارے اندر پیار اور محبت ہونی چاہیے، دین کی بنیاد پر خاص طور پر اور مذہب کی بنیاد پر آپس میں تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے، آپس میں نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا تو دین ایک ہی تھا، سارے نبی ایک ہی بات کا حکم کرتے تھے، بھائی نماز پڑھا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، عبادات کیا کرو، اخلاقیات تمہارے ٹھیک ہوں، معاملات تمہارے ٹھیک ہوں، رزق حلال تم کھانے والے ہو، عمل صالحہ کرنے والے ہو، اپنی مرضی کی زندگی نہ گزارو، منکرات سے بچو اور اچھے کام کرو۔ یہ ساری چیزیں ایک ہی تھیں سارے نبیوں کی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہاں ان کو ادائیگی کے، ان کے بارے میں جو احکامات تھے وہ مختلف تھے، لیکن باتیں تو سارے نبیوں کی ایک ہی تھیں۔ سارے ہی نبی کہتے تھے رزق حلال کھایا کرو، سارے ہی نبی کہتے تھے سچ بولا کرو، سارے ہی نبی کہتے تھے جھوٹ نہ بولا کرو، سارے ہی نبی کہتے تھے بد اخلاقی نہ کیا کرو، سارے ہی نبی کہتے تھے کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ کی توحید ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا دین تو ایک ہی تھا۔ تو یہ پیغام ہے کہ خاص طور پر آج جو ہمارے معاشرے کی کیفیت ہے کہ مذہب کے نام پر جو آپس میں تفرقہ بازی ہے، آگے اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، مذہب کے نام پر جو تفرقہ بازی ہے اور گروپ بندی ہے، یہ امت مسلمہ کو اس نے تباہ اور برباد کر دی ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے تقوی اختیار کرو۔ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ جو تمہارا رب ہے، وہ جو تمہارے رزق کا انتظام کرتا ہے، وہ جو تمہیں زندگی دیتا ہے، رب کا معنی ہوتا ہے جس کو مکمل قانون سازی کا بھی اختیار ہو، اس نے تمہارے لیے قوانین بنائے،
اس لیے تمہارے لیے اس نے تمہارے لیے ضابطے بنائے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سکھایا، اس نے تمہیں بتایا کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، اس نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ چیز تمہارے مفاد میں یہ تمہارے نقصان میں، اس لیے کہ اس کا علم مکمل ہے، وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا چیز فائدے میں ہے، کیا چیز ہمارے لیے نقصان ہے، اس لیے اسی کے پاس اختیار ہے۔ رب کے معنی میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ اللہ تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے، اللہ تمہارے لیے قانون سازی کرتا ہے، قوانین بناتا ہے، تمہاری تہذیب ایسے ہو، تمہاری معاشرت ایسی ہو، تمہاری عدالتیں ایسی ہوں، تمہاری معیشت ایسی ہو، یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہیں بتائی ہیں کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، لہذا فاتقون، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں سے یہ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ جو تمہارا محسن حقیقی ہے، وہ جو تمہارے رزق کا انتظام کرتا ہے، وہ جس کے حکم سے تمہاری سانسیں چلتی ہیں، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہیں کہہ رہا ہے اس کی احسان مندی کرو، اس کی شکر گزاری کی زندگی گزارو۔ اور اس کی شکر گزاری کیسے ہے؟ انسان محتاط ہو کے زندگی گزارے، تقوی والی زندگی گزارے، اس کی زبان سے کوئی ایسے کلمات نہیں نکلنے چاہیے، اس کی آنکھیں کوئی حرام کام کا ارتکاب نہ کریں، وہ اپنے کانوں سے کوئی چیز ایسی نہ سنیں، کسی انسان کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرے، پیار اور محبت، یہ ساری چیزیں تقوی کے اندر شامل ہیں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزارے۔ تقوی کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ نہیں ہے کہ مسجد میں آئیں اور مسجد سے نکلیں، پھر تقوی کی باؤنڈریز نہیں ہیں، وہاں حدود نہیں ہیں تقوی کی۔ تقوی کا حکم انسان کی پوری زندگی کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہارا رب ہوں، تمہارے ساتھ پیار کرتا ہوں، تمہاری ضروریات پوری کرتا ہوں، تمہارا محسن ہوں، لہذا میرے احکامات کی پابندی کرو، میری نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، تقطعوا قطع کرنا میں نے ہوتا ہے کاٹنا، قطع کرنا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امرہم اپنے امر کو، اپنے معاملات کو، مراد اپنے دین کو، انہوں نے آپس میں اپنے معاملات کو، اپنے دین کو، زبرا کا میں نے ہوتا ہے ٹکڑوں میں، انہوں نے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا، آپس میں تفرقہ بازی اختیار کی، آپس میں اختلافات کے شکار ہو گئے۔ یہ تو دین کے اندر اختلافات پیدا کرنا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروپ، حزب جماعت کو کہتے ہیں، ہر گروپ اور ہر جماعت بما لدیہم، جو کچھ اس کے پاس ہے، فرحون، وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی ہر گروپ یہ چاہتا ہے کہ بس میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوں، میں ہدایت پہ ہوں، باقی سارے گمراہ ہیں۔ بس اپنی جو تفرقہ بازی اختیار کی ہوئی ہے، اپنا گروپ بنائے۔ بھائی جو آدمی نماز کی دعوت دے رہا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، جو آدمی آپ کو درس قرآن کی تعلیمات دے رہا ہے وہ بھی دین کا کام، جو خطبہ جمعہ دے رہا ہے آپ کے سامنے وہ بھی دین کا ہی کام کر رہا ہے، جو بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی بھی کام، کوئی رفع عامہ کے کام باہر کر رہا ہے، کوئی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کی عدالتیں ٹھیک ہو جائیں، کوئی کوشش کر رہا ہے آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے، کوئی انسانوں کی خدمت کر رہا ہے، یہ سب دین کے کام ہیں، وہ آپ کے دست و بازو ہونے چاہیے، آپ ان کے ساتھ محبت کرنے والے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک آدمی ہوتا ہے نا، اس کے گھر کو آگ لگ جائے تو اس کے گھر کے آگ بجھانے والے وہ آتے ہیں، کوئی آتا ہے آگ میں کود جاتا ہے، کوئی آدمی آتا ہے آ کے کھڑے ہو کے مشورے دیتا ہے کہ بھائی یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو صرف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو صاحب خانہ ہوتا ہے جس کے گھر کو آگ لگتی ہے، وہ سارے اس کے محسن ہوتے ہیں، وہ سارے اس کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سارے میرے خیرخواہ ہیں۔ ہاں جو آگ میں کود کر اس کے گھر والوں کو بچا رہا ہے، اس کے سامان کو بچا رہا ہے، وہ اس کو زیادہ محبوب ہوتا ہے، لیکن جو مشورے دے رہا ہے، جو وہاں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کو محبوب ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھئی میرے گھر کو بچانے کے لیے میرے خیرخواہ ہیں، میرے ہمدرد ہیں، یہ میرے پاس آ گئے۔ ایسے ہی ایک دیندار آدمی کو ہونا چاہیے کہ اس کا دین وہ سمجھے یہ میری ذمہ داری ہے، دین کا پیغام اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ کوئی آدمی کسی بھی انداز میں دین کا کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ اسے محبت ہونی چاہیے کہ یہ میرا ہے، میرے حصے کا کام کر رہا ہے، میرے دین کا کام کر رہا ہے، یہ اس کے ساتھ میں محبت کروں گا۔ ہاں اگر دین کو دکانداری بنائے گا نا، تو جیسے دکاندار ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ گاہک اور کسٹمر میرے پاس ہی آئے، کسی دوسرے کے پاس نہ آئے، پھر رقابتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر حسد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت دین کے اندر دکانداری نہیں ہونی چاہیے، دین کو اپنا کام سمجھیں، اور جو بھی دین کا کام کسی انداز میں کر رہا ہے، کوئی جماعت اور کوئی گروپ کر رہا ہے، جو صحابہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں وہ بھی دین ہی کا کام کر رہے ہیں، جو کوئی سیرت کے جلسے کر رہے ہیں، تو جو کام
جو کوئی کرتا ہے آپ سمجھیں یہ میرے حصے کا کام کر، آپ اس کے ساتھ محبت کریں، مذہب کے بنیاد پر آپس میں محبت ہونی چاہیے، نفرتیں نہیں ہونی چاہیے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، پس چھوڑ دیں ان کو ان کے نشے میں۔ غمرہ کا معنی اصل میں ہوتا ہے بہت کثیر پانی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ غمر کا اصلی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کور اپ کر لینا، ڈھانپ لینا کسی چیز۔ جب بہت زیادہ پانی ہوتا ہے نا عربی میں اس کے لیے غمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ زمین کو آپ چھپا لیتا ہے نہیں۔ اسی طرح غمرن حسد کو کہتے ہیں، کیونکہ حسد دل کو چھپا لیتا ہے۔ تو غمر کا معنی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو چھپا لینا، کسی چیز کے اوپر حاوی آ جانا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ نشے میں ہیں، ان کا دل حقائق کو چھپا رہا ہے۔ ہاں جی، یہ حقائق کو انہوں نے، حقیقت کو اصل میں دین کو چھپایا ہوا ہے، ان کو اسی نشے میں رہنے دیں حتی حین، ایک وقت مقرر۔ یعنی اگر دین میں تفرقہ بازی اختیار کریں گے، اگر عمل صالحہ نہیں کریں گے، اگر حلال رزق، یہی باتیں اوپر ہوئی ہیں نا، اور اپنے رب کو رب نہیں سمجھیں گے، قانون سازی کا اختیار اس کا تسلیم نہیں کریں گے، اس سے تقوی اختیار نہیں کریں گے، دین کی بنیاد پر آپس میں تفرقہ بازی، نفرتیں اختیار کریں گے، ایک دوسرے پر کفر اور گمراہی کے فتوے لگائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نشے میں یہ لگے ہوئے ہیں نا، اس نشے میں ان کو رہنے دیں حتی حین، ایک وقت مقررات۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ تماشے کر لیں، یہ ڈگڈگی بجا لیں اس دنیا کے اندر، یہ کھیل تماشا جو انہوں نے لگایا ہوا ہے یہ ایک وقت تک لگا لیں۔ ایک وقت آنے والا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ پوچھے گا کہ یہ کیا تماشا دین کے نام پر تم نے لگایا تھا؟ کیا تماشا تم نے لگایا تھا کہ مجھ سے تقوی اختیار نہیں کرتے تھے، حرام رزق کھاتے تھے، حلال کا اہتمام نہیں کرتے تھے؟ یہی باتیں پیچھے ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں ان کی حرکتوں کے اوپر، آپ دین کا کام مسلسل کرتے رہیں، ان کو اس نشے میں رہنے دیں، لیکن یہ تھوڑا سا وقت کے لیے، یہ تماشا لگانا ان کو تھوڑی سی مہلت اللہ نے دی ہوئی ہے۔ ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، ایحسبون حساب سے ملتا جلتا لفظ ہے، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال سے اور بنین اولاد سے، بیٹوں سے، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم جو ان کی مال سے مدد کر رہے ہیں، ان کو اولاد دی ہوئی ہے، ان کو بیٹے دی ہوئی ہے، اللہ اپنی نعمتیں دے رہا ہے، نسارع لہم فی الخیرات، ہم سرعت کر رہے ہیں، نسارع و سرعت سے ملتا جلتا لفظ، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے خیرات، خیر کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں، ہم بھلائی ان کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک طرف انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، ایک طرف وہ نشے میں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اندر تفرقہ بازی، حرام رزق آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے نہیں ہیں، تقوی کی زندگی نہیں گزارتے، تو وہ ان کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو پیسہ بھی مل رہا ہے، مال اولاد بھی، ہمارے پاس جائیداد بھی ہے، ہمارے پاس عہدے اور مناصب بھی ہیں، ہمارا خاندان بڑا ہے، اولاد جیسی نعمت سے اللہ نے نوازا ہوا ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت ان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، یہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے خیر کے فیصلے کر لیے، یعنی اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں، مشرکین مکہ کو بھی یہ غلط فہمی تھی اور پہلی امتوں کو بھی یہ غلط فہمی تھی کہ جو اللہ کے نبی ہیں وہ تو غریب ہیں، ان کے ماننے والے غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس جائیداد نہیں ہے، اور ان کے مقابلے میں ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، ہمارے خاندان بھی بڑے ہیں، یہ ساری چیزیں اس چیز پر فخر کرتے تھے۔ اللہ نے یہ پیغام دیا کہ کسی کے پاس مال و دولت کا ہونا، کسی کے پاس جائیداد کا ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور کسی کا فقیر ہونا، کسی کا غریب ہونا، کسی کا مسکین ہونا، مشکل سے زندگی گزارنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ یہ مختلف امتحانات کی شکلیں ہیں، کسی کو اللہ رب العزت پیسہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ فقیر بنا کے آزماتا ہے، یہ مختلف پرچے ہیں، آپ کے مختلف امتحان کے طریقے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب انسان مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جو نصیحت، جو قرآن ان کے سامنے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ان کے سامنے آتا ہے، جب اس کو بھول جاتے ہیں تو ہم تو ہر چیز کے پھر دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔
پھر ان کے پاس رہنے کے لیے بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں، پھر سفر کے لیے بڑی اچھی اچھی کاریں ان کے پاس ہوتی ہیں، گاڑیاں، پھر ان کے پاس جائیدادیں ہوتی ہیں، پھر ان کے پاس مال و دولت، ان کے کاروبار چمک رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، ہاں جی، کہ اب تھوڑے اور چلے جاؤ بغاوت میں، نافرمانی میں آگے بڑھ جاؤ۔ کیونکہ جب انسان پر تکلیف آتی ہے نا، مشکل آتی ہے، پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ امتحان کی شکل بڑی خطرناک ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ نہ خیال کریں کہ ہم ان کے لیے خیر کے فیصلے کر چکے، ہم ان کو بھلائی پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے مال دیا ہم نے ان کو اس بنیاد پر کہ وہ اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ جو یہ کام کرے گا ہم ان سے پوچھیں گے ایک وقت تک، وہ یہ تماشا کر لیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل لا یشعرون، انہیں شعور نہیں، انہیں اللہ کی حکمتوں کے بارے میں احساس نہیں ہے کہ اللہ کیسے فیصلے کرتے ہیں، اللہ کی سنت کیا ہے، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں اللہ کا طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ کا طریقہ کار یہی ہے کہ بھائی وہی آدمی عزتیں پاتا ہے، وہی کامیابیاں پاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، جو تقوی کی زندگی گزارتا ہے، جو اپنے رب کو اپنا رب مانتا ہے، اپنا حاکم مانتا ہے اور اس کے فیصلوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، جو انسانوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو دین میں تفرقہ بازی اختیار نہیں کرتا، اسے یہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ اس دنیا میں بھی عزتیں دے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ ایسے ہی لوگوں کو کامیاب کرے گا۔ ہاں اگر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے پھر مال و دولت بھی ان کے پاس ہوا، پھر بڑا خاندان بھی ان کے ساتھ ہوا، ان کا بڑا جتھا ہوگا، لوگ ان کے جلسوں میں آئیں گے، ان کے نعرے لگائیں گے، ان کی سپورٹ کرنے والے ہوں گے، لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا اللہ ان سے پوچھے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔